بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کے دن کو ابتدائی کامیابی کے اعتبار سے اچھا سمجھا جا سکتا تھا۔ میں سازگار حالات میں ڈاکٹر مشہود کے گھر سے رخصت ہوا تھا اور اپنے اکاؤنٹ کا خود ذمہ دار بن گیا تھا۔ میں نے رئیس کو تلاش کر کے مناسب اور محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا تھا۔ شادو سے رابطہ قائم ہو جانا بیک وقت ایک خوشگوار اتفاق تھا اور دل آزردہ کرنے کا سبب بھی، لیکن اب میں زیادہ پر اعتماد تھا کہ میری کوششوں کی کامیابی کی تائید ایزدی حاصل ہے۔ میرا سامان رئیس کے بالا خانے پر رکھا ہوا تھا اور مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہیر رانجھا کس قسم کے لوگ ہیں اور وہاں میرا سامان کس حد تک محفوظ رہے گا۔ اس برائے نام کمرے میں کوئی قفل بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر رئیس بھی تو وہاں رہتا ہے، اس کا تھوڑا بہت سامان ضرور ہوگا۔ وہ غریب لوگ ضرور ہیں، مگر ضروری نہیں کہ چور بے ایمان بھی ہوں۔ ایسا ہوتا تو رئیس خود مجھ سے کہہ دیتا کہ اپنا سامان اٹھا لے۔ مجھے ابھی بہت سے کام تھے، میں سارا دن ایک سوٹ کیس اور بیگ اٹھائے نہیں پھر سکتا تھا۔ ان فقیروں سے مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا جو شہر کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سب مجھے نہیں جانتے تھے۔ جو شاہ جی کے ڈیرے پر دیکھ چکے تھے، انہوں نے میرا یہ روپ نہیں دیکھا تھا جس میں فقیر سے زیادہ میں رئیس نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ جی کا علاقہ محدود تھا، وہاں کوئی میرے سامنے آ کے دستے سوال دراز کر بیٹھتا تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی سمجھتا کہ میری صورت اس ناصر عظیم سے بہت ملتی ہے اور یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ فی الحال میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رئیس جہاں رہتا تھا وہاں میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اکیلا نہیں تھا، مجھے شادو کے ساتھ رہنا تھا۔ شادو اپنے رکھ رکھاؤ اور انداز حسن سے ہی اس علاقے میں ہر نگاہ کی توجہ کا مرکز بن جاتی اور اس کے ساتھ مجھے دیکھنے والوں کو بجا طور پر دال میں کالا نظر آنے لگتا۔ باتیں بنانے والے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، مگر اپنے نمایاں ہو کے رہنے میں خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شادو کے غائب ہوتے ہی شاہ جی غصے سے پاگل ہو جائے گا اور پھر ہماری تلاش میں دن رات ایک کر دے گا۔ وسائل کی اسے کمی نہیں تھی، پولیس سے زیادہ اس کی فقیر فورس خطرناک تھی جو شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ جی دوسرے ٹھیکیداروں کا تعاون بھی حاصل کر سکتا تھا۔ ہر فقیر کے پاس میرے حلیے کی تفصیل پہنچانے کے بعد اس کا کام آسان ہو جاتا۔ وہ شادو کی گمشدگی کے معاملے پر ذاتی رسوائی سے بچنے کے لیے پردہ بھی ڈال سکتا تھا، لیکن وہ ہم دونوں کے بارے میں ہزاروں کی تعداد میں فقیر فورس کے جاسوسوں کو بتا دیتا تو ہم بہت جلد پکڑے جاتے، خاص طور پر ایسے محلوں میں جہاں رئیس رہتا تھا اور غربت کی انتہائی مجبور زندگی گزارنے والے سب ہی فقیروں کی طرح نظر آتے تھے۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ ان میں کتنے مزدور کلی اور ایسے ہی جسمانی مشقت کے مگر بے عزت کام کرنے والے ہیں اور کتنے فقیر کام کر کے محنت سے حلال کی روٹی کمانے والے کی عزت کا درس اب ایسی کتابوں میں رہ گیا تھا جن کو پڑھنا لازمی نہیں تھا یا بچوں کی کتابوں میں تھا۔ یہ 21ویں صدی سے عملی زندگی کا آغاز کرنے والے بچے حقائق کو اپنے بزرگوں سے بہتر طور پر سمجھتے تھے اور انہی سے یہ سیکھ چکے تھے کہ عزت نہ علم کی ہوتی ہے، نہ نسبت کی اور نہ کتب کی۔ عزت دار صرف مالدار ہے۔ میرے ذہن میں انتشار نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں شادو کو نکال لاؤں اور اس سے شادی کر لوں، لیکن یہ سوچنے میں جتنا آسان تھا عملی طور پر اتنا ہی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایک گھر کی ضرورت تھی جہاں میں اسے شادی کے بعد رکھ سکوں۔ ایسا گھر نچلے متوسط طبقے کی کسی بھی آبادی میں 1 یا 2 کمروں والا کرائے کا مکان ہو سکتا تھا۔ میں بآسانی اس کا ایڈوانس بھی دے سکتا تھا اور کرایہ بھی، لیکن میں نے تلاش کا آغاز کیا تو دشواریاں میرے سامنے آ گئیں۔ میں گلی گلی پھر کے کسی سے پوچھتا یا کرائے کے لیے خالی ہے کی تختی تلاش کرتا تو لاہور جیسے شہر کی خاک چھاننے میں ہی 1 مہینہ گزر جاتا۔ یہ تلاش کامیاب بھی ہو سکتی تھی، لیکن 1% چانس پر سارے زمانے میں دھکے کھانے سے بہتر تھا کہ مخصوص ٹھکانوں سے رجوع کروں۔ یہ مخصوص ٹھکانے پراپرٹی ڈیلر اور اسٹیٹ ایجنٹ تھے جو خالی مکانوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا معاوضہ جائز طور پر 1 ماہ کے کرائے کے مساوی کمیشن کی صورت میں وصول کرتے تھے۔
پہلے ایجنٹ نے میرے سوال پر بڑی مستعدی اور گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ لو جی، مکانوں سے ہی لاہور بنا ہے نا، سارے مکان ہی مکان ہیں، آپ فرماؤ کتنے چاہیے؟ میں نے خندہ پیشانی سے کہا، ظاہر ہے بندہ ایک ہی میں رہ سکتا ہے۔ وہ کرسی پر پاؤں سمیٹے بیٹھا تھا اور بار بار دائیں جانب اتنا جھک کر حقے کا کش لیتا تھا کہ مجھے ہر بار اس کے کرسی سمیت لڑک جانے کے امکانات خاصے روشن نظر آتے تھے، مگر اسے بہت پریکٹس تھی، شاید وہ برسوں سے اسی مہارت کے ساتھ اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے حقہ پی رہا تھا۔ وہ حقے کو کچھ اور بھی اوپر رکھ سکتا تھا ورنہ اس کی نالی لمبی کر سکتا تھا، مگر اس کی مشکل کو حل کرنے کا سوچنا میرا کام نہیں تھا۔ کچھ لوگ مشکل پسند بھی ہوتے ہیں۔ اس نے ایک کش لے کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کچھ سوچا، دھوئیں کو جسم کے اندر گھمانے میں مصروف رہا۔ جب دھواں نکلا تو اس کے حلق سے آواز بھی نکلی، لو جی ہم تو 20 سال سے کام کر رہے ہیں یہی کام، تم کو کیا پتا ایک بندہ کتنے مکانوں میں رہتا ہے؟ ایک اپنے ملک صاحب ہیں، چوتھی بھی کر لی ہے اس عمر میں، اور باقی بھی اپنے اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا میری تو ابھی ایک بھی نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، اچھا تو خیر سے ابا کی کتنی ہیں؟ میں نے کہا میں والدین کے ساتھ نہیں رہتا۔ اس نے بڑے تعصب کا اظہار کیا، گزر گئے جی سدا، کس کے ماں باپ رہتے ہیں؟ کتنے بندے ہیں گھر میں، بھائی بھابھی یا چاچا ماما جو تمہارے ساتھ رہیں گے؟ میں نے اسے بتایا میرے ساتھ صرف میری بیوی رہے گی شادی کے بعد۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، مطلب یہ کہ ابھی خیر سے چھڑے چھانٹ ہو، ابھی سے سوچ لیا ہے کہ شادی کے بعد گھر میں کسی کے ساتھ نہیں رہنا۔ او برخوردار، مل جل کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، بے شک جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں۔ میں نے کہا ابھی میرا کوئی گھر نہیں ہے، شادی کب ہوگی یہ بھی مجھے معلوم نہیں، مجھے کرائے کا مکان چاہیے، آپ کی نصیحت نہیں۔ اس نے بڑے زور سے کہا، لا حول ولا قوت، میں ٹائم برباد کیا میرا بھی اور اپنا بھی، گھر بار کوئی نہیں، بیوی بچہ بھی نہیں، تو مکان کون دے گا تمہیں؟ اوئے چلو تشریف لے جاؤ کہیں اور۔ میں نے کہا دیکھیے میں ایک شریف آدمی ہوں، سب ایسے ہی کہتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، پر آج کل بس بابرا شریف جس کے گھر میں بہن بیٹی ہو وہ تو کسی چھڑے کو کرائے پر نہیں رکھتا۔ میں نے تلخی سے کہا میں کسی کی بہن بیٹی کو بھگا کے لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس نے برا نہیں مانا، حقے کا دھواں خارج کرتے ہوئے اس نے کہا، ارادہ تو بن جاتا ہے بعد میں کاکا جی، جب شیطان ورگلاتا ہے، ہم نے بھی یہ عمر گزاری ہے آخر، اور تمہاری تو شکل پر لکھا ہوا ہے کہ تم کسی کو بھگا لاؤ گے، وہ کسی کی بہن یا بیٹی تو ہوگی۔ مجھے سخت غصہ آیا، میری شکل پر لکھا ہوا اتنی دیر میں کیوں پڑھا آپ نے؟ وہ بولا کتاب پڑھنے کے لیے اسے کھولنا پڑتا ہے، بندے کا چہرہ ہی اس کے دل کی کتاب ہوتا ہے۔ آخری راستہ بھی یہی رہ گیا تھا کہ میں اپنی جمع پونجی کا آدھا حصہ کسی دور دراز علاقے میں چھوٹا سا مکان خریدنے میں صرف کر دوں۔ میں اتنی بڑی رقم مکان میں پھنسانا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا اور میں نے طے بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے میں کیا کروں گا۔ جب میں زندگی کے بارے میں سوچتا تھا تو بے یقینی کا شکار ہونے لگتا تھا۔ کہاں تک ہے زندگی میری اور ارشادوں کی، اور ہم دونوں کی کتنی لمبی مسافت ہے اور اس کی منزل کیا ہے؟ یہ بڑا لمبا سفر تھا جس پر روانہ ہونے کے لیے پہلا قدم اٹھا چکا تھا۔ رئیس اسپتال میں مزے سے لیٹا ہوا تھا اور مجھے امید تھی کہ ابھی کم سے کم 2 دن اس کا علاج ہوگا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے اس کو توجہ بھی ملے گی اور ممکن ہے وہ چند دن اور وہاں گزارے، تاہم 1 ہفتے بعد اس کو باہر لوٹ کے گھر آنا تھا۔ اس کا گھر مجھے کسی طرح بھی گھر نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کسی طرح وہ ہمارے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائے تو اسے ہیر رانجھا کی گلیز بستی سے نکال کر لے جاؤں۔ سوال پھر وہی سامنے آتا تھا کہ کہاں؟ ابھی تو خود مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری رات بھی ہیر وارث شاہ کے شانے میں اس کی باتوں میں گلوں کی خوشبو سونگتے ہی گزرے گی،
مسٹر رانجھا کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ ان کی زبان دانی گھر کے باہر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے جدید طریقہ علاج سے تو ہم مریضوں کے سامنے 24 گھنٹے بولنے کا کوٹا پورا کر کے لوٹتے ہوں گے، کیونکہ گھر میں تو ہیر کی زبان کے آگے کینچی کچھ نہ تھی۔ یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ وہ الیکٹرک ٹوکا تھی۔ میں نے اسے رئیس کے غریب خانے میں قیام کے دوران میں رکتے نہیں سنا تھا، اور یہ بڑا وحشتناک خیال تھا کہ آج رات وہ ہوئے ہم سے ہم کلام اللہ اللہ صبح تک مجھے ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ رئیس کو دیکھنے کے لیے میں ہسپتال بھی گیا۔ وہاں ملاقات کا وقت مقرر تھا، مگر ڈاکٹر مشہود کا نام داخلے کا اجازت نامہ بن گیا۔ ایک بیمار قسم کی نرس نے مجھے ڈانٹ کر بھگانے کی کوشش کی کہ چلو پھوٹو، آ جاتے ہیں ہر وقت منہ اٹھا کے۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا کہ میں ڈاکٹر مشہود کا بھائی ہوں اور یہ مریض میرا دوست ہے، تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ فرد شناسی کے اس مظاہرے کا میں نے برا نہیں مانا، تو اس نے مجھے مطلع کیا کہ فقیر صاحب سو رہے ہیں کیونکہ انہیں سلا دیا گیا ہے۔ میں واپس لوٹ رہا تھا کہ اندر جاتے ہوئے ایک شخص سے ٹکرا گیا۔ عادتاً اور اخلاقاً میں نے بھی سوری کہا، مگر وہ رک گیا۔ اس نے مجھے آواز دے کے روکا تو میں پلٹا۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے پہلے بھی؟ میں نے کہا ہاں، ابھی چند سیکنڈ پہلے بھی دیکھ لیتے تو اچھا تھا۔ تم وہی ہو؟ نام مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا اور تم وہی وکیل ہو جس نے وسیم سے اس کا مکان خریدا تھا، ناصر کے باپ کا مکان؟ ویری گڈ، یاد آ گیا، تمہارا نام بھی ناصر ہے۔ تم اس مکان میں کیوں انٹرسٹڈ تھے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا اب بھی ہوں۔ کیا وہ خالی ہے ابھی تک؟ ہاں، میں نے اس پر خاصا خرچ کیا اس کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے، مگر میری بیوی کا دماغ خراب ہے۔ اس نے کہا کیا اسے وہاں اسیب نظر آتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، اس نے قدم نہیں رکھا اس گھر میں۔ اسے وہم ہو گیا تھا کہ وہ مکان منحوس ہے جو مالک تھا۔ اسے پھانسی ہو گئی، اس کی بیوی غائب ہو گئی تھی۔ سنا ہے بھائی نے اسے قتل کر کے لاش کہیں غائب کر دی تھی۔ ایک لڑکا بچا تھا، وہ حادثے میں مر گیا۔ معلوم نہیں اسے یہ سب کس نے بتا دیا۔ میں نے تو اچھا سستا مکان دیکھ کے لیا تھا کہ آرام سے رہیں گے، کہیں تم نے تو یہ حرکت نہیں کی تھی۔ کیسی حرکت؟ میں نے کہا اسے ساری باتیں بتانے کی۔ تم وسیم کی جان کے دشمن ہو رہے تھے۔ میں نے کہا وکیل صاحب آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ہمارا تعلق رہتا ہے پولیس سے۔ وسیم کا 1 سالہ پولیس میں تھا، سب انسپیکٹر۔ اس نے تمہارے بارے میں سب بتایا تھا مجھے، اور میں وہ پہلے کلاس فیلو تھے۔ وکیل نے کہا اب تو وہ وسیم کا سالہ نہیں ہے؟ ہاں، وسیم نے اپنی پہلی بیوی کو نکال دیا ہے، طلاق دے کر، اور دوسری شادی کر لی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، وکیل صاحب اگر وہ مکان خالی پڑا ہے ابھی تک تو مجھے کرائے پر دے دیں، مجھے اشد ضرورت ہے۔ کرائے پر تم اکیلے رہو گے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا حرج ہے؟ آپ کے مکان کی چوکیداری مفت میں ہوگی، میں کرایہ بھی پورا دوں گا۔ میں نے کہا جتنا آپ چاہیں۔ 1000 روپے دے سکتے ہو اور 10,000 ایڈوانس؟ میں نے کہا بالکل دے سکتا ہوں، بیانہ آپ ابھی لے لیں، مکان تو میرا دیکھا ہوا ہے۔ لیکن محلے والے؟ میں نے کہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالی مکان کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے بھائی کو رکھا ہے۔ ویسے میرا بھائی بھی ساتھ ہوگا اور اسی مہینے میری شادی بھی ہو جائے گی۔ شادی؟ وہ حیران رہ گیا۔ ایسی جلدی کیا ہے؟ کیا عمر ہے تمہاری ابھی؟ میں نے کہا بس آپ یہی سمجھ لیں کہ مجبوری ہے، شوق کی بات نہیں۔ کوئی رہنے کو گھر نہیں دیتا، ہر جگہ مشکوک سمجھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اکیلا ہوں۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا کنوارے کا مطلب بدماش ہوتا ہے؟ وہ ہنس پڑا ہوتا ہے بھائی، ہم کیا کریں، اس دنیا کا دستور تو بدل نہیں سکتے۔ خیر تم آ جاؤ۔ خوشی سے میرا برا حال ہو گیا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ جو مسئلہ سارا دن خوار ہونے کے باوجود حل نہیں ہوا تھا وہ ایسے اچانک حادثاتی طور پر یوں حل ہو گیا۔ میں نے فوراً نوٹ نکالے اور اسے ایک نوٹ تھما دیا۔ وہ انکار کرتا رہا کہ بھائی بات ہو گئی، اتنا کافی ہے، بیانہ کیسا؟ میں نے کہا باقی آپ کو کل صبح بینک کھلتے ہی مل جائیں گے، آپ اگر چاہیں تو کرایہ نامہ بنوا لیں۔ وہ تو میں ضرور بنواؤں گا۔ وہ نوٹ جیب میں رکھ کے بولا تم کل میرے آفس میں آ جاؤ، شام کے وقت وہیں سب طے کر لیں گے، میں تم کو چابیاں بھی دے دوں گا۔ ناصر عظیم نام ہے نا تمہارا؟ یہ لو میرا کارڈ۔ میں نے کارڈ جیب میں رکھ لیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا۔
یہ سب مجھے بہت عجیب اور ناقابل یقین لگتا تھا کہ کل تک جس گھر میں قدم رکھنا میرے لیے جرم کا درجہ رکھتا تھا، اب اسی میں مجھے رہنے کا قانونی حق حاصل ہو گیا تھا۔ وہ گھر ناصر کا تھا اور اتنے عرصے بعد آج پھر اس کی صورت کے نقوش میری نگاہوں میں بس گئے تھے۔ تصویر میں اس کی لہو آلود شکستہ لاش کو دیکھ رہا تھا جو سفید کفن پہنے لیٹی تھی۔ خون کے داغ لٹھے کی سفیدی میں بھی سرخ پھولوں کی طرح نمودار ہو گئے تھے۔ اس کی مظلوم خاموشی سوال کرتی تھی کہ آخر ساری سہ بختی کا سزاوار میں ہی کیوں ہوں؟ میرا باپ پھانسی چڑھ گیا، ماں بیوہ ہونے کے بعد صرف اس لیے قتل ہوئی کہ اس کے لیے آبرو مندی سے جینا ناممکن ہو گیا تھا، اور میں حادثے کی بین چڑھا دیا گیا۔ میری اور ماں کی زندگی کی بس اتنی ہی قیمت تھی، کچھ نقد زیورات اور ایک چھوٹا سا مکان۔ میں اپنے خیالوں میں اکیلا نہیں رہا تھا۔ ناصر عظیم جو میرا دوست اور میرا بھائی تھا، صرف میرا ہم نام ہی نہیں تھا، وہ پھر میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور اس کو پورا کرنے کے لیے دیوانگی کی ساری حدیں عبور کر گیا تھا۔ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کو چیلنج کر کے میں نے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا، مگر آج پھر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب میری آزمائش تھی۔ کوئی دست غیب ہے جو حالات و واقعات کو ایک خاص انداز میں مرتب کر رہا ہے۔ یہ قدرت کا نظام انصاف ہے، جہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اس دنیا کی ہر عدالت سے بڑی عدالت میں یہ کیس داخل دفتر نہیں ہوا تھا۔ وہ جو نظام ہستی بڑے عدل اور توازن کے ساتھ چلا رہا ہے، طے کر چکا تھا کہ انصاف کیسے ہوگا اور کیا ہوگا۔ ناصر عظیم کا میرا ہم نام ہونا اور میرا اس سے جذباتی تعلق واقعات کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ پھر اس کی المناک موت نے میرے لیے انتقام کی خواہش سے مغلوب ہو کے قسم کھانے کے اسباب پیدا کیے۔ ایک طوفانی رات میں پیش آنے والا واقعہ آج تک میرے لیے پراسرار معمہ تھا۔ جب میں خواب میں چلنے والے کی طرح اس گھر تک پہنچ گیا جہاں ناصر کی ماں کا مدفن تھا اور میری رہنمائی کرنے والی بھی وہ خود تھی، صبح میں ناصر کی قبر پر بے ہوش پڑا ہوا پایا گیا تھا۔ عقل آج بھی اس کی توجیہ سے قاصر تھی کہ ایک روح نے کیسے مجھ تک رسائی حاصل کی، اور وہ حقیقت تھی یا محض خواب کا کرشمہ۔ میں نے ناصر کی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ اخباروں میں صرف ایک ریکروٹنگ ایجنٹ کے قتل کی لرزہ خیز اور حیرت انگیز واردات کی تفصیل تھی، مگر میں نے ناصر کی ماں سے سنا تھا یا خواب میں جانا تھا کہ وہ قتل کیسے ہوا تھا اور کس نے کیا تھا۔ یہ بعد میں ناصر کے چچا کے رویے سے ثابت ہوا تھا کہ جو میں نے تصور کا کرشمہ یا خواب کا نقش سمجھا تھا وہی حقیقت تھی، جس نے ایک ہوس پیشہ قاتل کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ تصدیق کے چکر میں ایک رات اسی مکان میں رئیس کے ساتھ گیا تھا، مگر یہ میرے لیے ناممکن تھا کہ میں غیب سے منکشف ہونے والے سچ کو دیکھ سکوں اور دکھا سکوں۔ میری گرفتاری کے بعد رہائی کو بھی میں انتقام دست غیب سمجھ سکتا تھا۔ حالات آہستہ آہستہ ایک قدرتی انجام کی سمت بڑھ رہے تھے اور واقعات مجھے اسی سمت لے جا رہے تھے۔ پہلے یہ معلوم ہوا تھا کہ ناصر کے چچا وسیم نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ پولیس کی طاقت اور حمایت سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے خائف تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ آخر یہ سب خبریں مجھے کیوں پہنچ رہی تھیں؟ آج اچانک اسی قدرت کے نظام انصاف کی میزان تماشے والے ہاتھ نے میرے ہاتھوں میں اس گھر کے حقوق داخلہ تھما دیے تھے، جہاں میرے یقین کے مطابق ایک قاتل کے خلاف بنیادی شہادت موجود تھی۔ یہ سب میرے ارادے سے ممکن نہیں ہوا تھا۔ ایک خاص ٹائم ٹیبل کے ساتھ واقعات اپنا رخ بدلتے رہے اور وقت کی بھول بھلیوں سے گزر کے میں خود وہیں پہنچ گیا تھا جہاں مجھے پہنچانا طے تھا۔ شاید اس کے بعد بھی جو کچھ ہوگا اس میں میرے ارادے سے زیادہ کائنات کے منصف اعلیٰ کے فیصلے کا دخل ہوگا۔ رات گزارنے کے لیے مجھے لوٹ کر رئیس کے غریب خانے پر جانا پڑا۔ میری جیب میں اتنے پیسے تھے کہ میں ایک رات کسی ہوٹل میں گزار سکوں، مگر ایک تو مجھے اپنے سامان کی فکر تھی، دوسرے میں ہیر رانجھا کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ میں بن بلایا مہمان بلائے جان نہیں تھا، رئیس کا دوست تھا اور میں نے اسے ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے۔ مجھے رئیس کے واجبات کا حساب بھی برابر کرنا تھا اور پھر وہاں سے اپنے سامان کے ساتھ اس کا سامان اٹھانا تھا۔
رات 12 بجے کے قریب میں تنگ و تاریک گلی سے گزرا تو کئی جگہ میرا پاؤں گندے پانی کی نالی میں یا انسانی جسم کے نظام اخراج کی غلاظت پر پڑا۔ آدمی حیوان ناطق صحیح، حیوان سے کم مجبور نہیں، حیوان کو باتھ روم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس آدمی کے پاس 1-2 مربع کی جھونپڑی جیسا گھر ہو اور اس گھر میں باتھ روم کی جگہ ہی نہ ہو، وہ گلی سڑک کو چوری چھپے استعمال نہ کرے تو کیا کرے؟ ہیر نے چیختے چلاتے دروازہ کھولا۔ وہاں کال بیل نہیں تھی کہ اس پر انگلی رکھ کے انتظار کرتا۔ میں نے پہلے ٹین کے دروازے پر ایک انگلی سے شریفانہ انداز میں دستک دی تھی، مگر اس سے ہیر رانجھا بیدار نہیں ہوئے تو میں نے دروازے کو بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے پیچھے والے مکان کسی نے جھانک کر دیکھا اور نہ جانے کہاں سے کسی نے مجھے خاصا برا بھلا بھی کہا، جیسے میں شوقیہ یہ کام کر رہا ہوں۔